آپ نے کل روح المعانی کے حوالے سے فرمایا کہ بدعتی بشریت کے انکار کی وجہ سے فتوی کفر لگایا تھا، خاص دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بات واضح نہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ انی جاعل، یہاں پر تفسیر عثمانی نے کہا ہے کہ شیطان بہت عالم تھا، یہ غلط باتیں ہیں، جس نے بھی کہی غلط کہا ہے، بے دلیل بات ہے۔ اکثر علماء نور و بشر کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ جنس کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کی نور ہے، نورانی ہے۔ اس طرح نہیں کہیں، یوں کہے کہ آپ کا مقام نور کا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مقام اور مرتبت امت کا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، پیغمبر بشر ہے، یہ سب نور وور کے چکر جو لگاتے ہیں یہ ڈر کے مارے، یہ خوف زدہ ہے اور کچھ نہیں۔ شاہ اسماعیل کے بارے میں اثر سے مغرب تک ختم قرآن منقول ہے۔ ہاں، یہ حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے، وقد بلغ لنا عن الثقہ ان الشاہ اسماعیل الشہید قد ختم القرآن من العصر الى المغرب بمحضر من العلماء۔ شاہ صاحب نے فیض الباری جلد 4 فضائل قرآن میں لکھا ہے، مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ آپ تو روح مال جسد کو کہتے ہیں، تو پہلی آیت میں فرشتوں کو یہ بات کہا، کیا آپ کی یہ تعریف صحیح ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے۔ بدعتی اشکال کرتے کہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہے اور قرآن میں ان کو یہ بات کہا گیا ہے۔ ٹھیک بات ہے، یہ بحث اس کے لیے نہیں ہے، بشریت کے لیے، یہ بحث ابدیت کے لیے ہے۔ آپ نور بھی ہے، نور کس دلیل سے ہے وہ بتایا ہمیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ جب رب العزت نے ملائک کو چند چیزوں کے نام بتائے، جب ان سے پوچھا تو وہ بھول گئے، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی، الا ما علمتنا۔ پرچہ لکھنے کا پہلے تمیز سیکھو پھر لکھو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ یہ لکھ کے نیچے لکھتے ابو علماء کرام متنی حضرات آواز سے دعا کرتے ہیں اور قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جہر کا بھی ذکر ہے نا، فتاوی بزازیہ میں ہے کہ لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما۔ یہ جو آپ شارٹ کٹ لگاتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہیں اور قرآن کے، یہ آپ کے زندیق ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کو اس طرح لکھنے کا حق نہیں ہے، آپ صرف یہ لکھیں کہ جب آیت میں عاجزی اور آہستہ دعا ہے تو بالجہر کا جواز کس سے، اس طرح پوچھیں تاکہ آپ زندیق ہونے سے بچ جائیں۔ هل تجوز ان تصلى سنة الظہر قبل الاذان؟ ان الصلاة یعنی تتعلق بالاذان حسب السنة، واما الصحة فتتعلق بالوقت، اذا دخل الوقت له ان يصلي ولو انتظر حتى اذن فهذا محمود ولكن ليس بضروري۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم کو نام سکھایا نہیں، آدم نے نام سیکھ لیے، اگرچہ صیغہ اس طرح ہے لیکن حاصل یہی ہے۔ اور فرشتوں کو نام نہیں سکھایا، نہیں، نام سب کو سکھایا، تب تو ان سے پوچھا۔ اہل حق کی قبروں کو اللہ بدعت سے محفوظ رکھتے، بابا فرید اور عبد القادر اور حضرت اہل حق نہیں تھے، وہ بھی اہل حق ہے، وہاں بھی بہت آداب بتائے جاتے ہیں۔ البتہ جیسے کعبے پر کچھ وقت کے لیے مشرکین کا قبضہ ہوا تھا اور 360 بت رکھے تھے، اسی طرح بطور امتحان کے کچھ مدت تک بعض بزرگان دین کے ہاں آزمائش رہتی ہے۔
فہم بہت کمزور ہے لوگوں کا، اچھی بری بات کے سمجھنے میں بھی دقت ہو رہی ہوتی۔ پرچی جو شخص لکھے گا وہ اپنا نام اور نمبر، اور ناظم صاحب کے پاس سے پرچی آئے گی تاکہ اس کی اصلاح بھی کرے بعد میں۔ بعض پرچیوں پر ان کو بلائیں گے تاکہ ان کو آداب و اخلاق ایسی پرچیاں حجرے والی نہیں چلے گی، حجرے اور بازار والی پرچیاں نہ بھیجو۔ وہ پرچی جو یہاں پیش ہوگی وہ ناظم صاحب کی مصدقہ ہو کہ یہ لڑکا یہاں موجود ہے اور یہ داخلہ نمبر صحیح ہے، تاکہ کوئی لڑکا کسی اور کا نام نہ دے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، یعنی آدم میں صلاحیت تھی تو اس نے سیکھ لیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر آپ نے وہ نام پیش کیے فرشتوں کے سامنے بھی۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے سمجھ گئے کہ ہمارا تو امتحان شروع ہو گیا، اور ہم کب امتحان خداوندی میں پاس ہو سکتے ہیں۔ قالوا سبحانک، کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے کہ آپ کے فعل پر کوئی اعتراض کر سکے۔ سبحانک میں اللہ کی عظمت اور بندے کی عاجزی مراد ہوتی ہے۔ لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے کچھ علم منصب خلافت کا، اشیاء عالم اور ضرورت العباد کا، الا ما علمتنا، مگر اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا کہ ہم آپ کی عبادت و طاعات میں مشغول رہتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب علم والے اور حکمت والے ہیں۔ آدم کے مناسب آپ جانتے ہیں اور اس کے پیدا کرنے کی حکمتیں آپ ہی کی شان کے لائق ہیں، بندے کب اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم معافی مانگتے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا آدم آپ بتا دیں ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جس وقت بتا دیے ان کو ان کے نام، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ اشارہ ہے کہ جس میں آدمیت زیادہ ہو وہ امتحان سے نہیں ڈرتا، پڑھ پڑھ کر کے انعامات لے لیتے پھر امتحان سے بھاگ جاتے ہیں۔ آدمیت کمزور ہے اس کی، پورا آدم نہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز بھی شامل ہے۔ قال علم اقل لکم، اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں نظر نہ آنے والی چیزیں آسمان و زمین کی، مخلوق کو جو نظر نہیں آتی، اللہ کو تو سب برابر ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، کہ خلافت ہمارا حق ہے، اور جو تم دکھاتے ہو تبدون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو انہوں نے نسبح بحمد و نقدس لک کیا، لیکن شاید خیال یہ تھا کہ یہ کام بھی ہمارے سپرد ہو سکتا ہے، ہم اچھی طرح انجام دیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، سب نے اب حضرت آدم کی تابعداری اور اطاعت کرانی ہے، کیونکہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد کامیاب کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے آدم کو مسجود ملائک بنایا جا رہا ہے۔